عمران بھائی، سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے اوپر بہت ظلم ہوا، کیا آپ کوئی کیس جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ کریں گے یہاں جو آپ؟ دیکھیں، میں ابھی ٹریول کر رہا ہوں اور میں وہ واحد آدمی ہوں جس کو ISI نے اغوا کیا، 5 مہینے تک ٹارچر کیا، اور میرے پاس ان ساری چیزوں کے ثبوت بھی ہیں اور میرے پاس اس کے ڈاکومنٹ بھی ہیں. یعنی بہت ساری ڈاکومنٹس میرے پاس موجود ہیں، انٹرنیشنل NGOs کے، ڈپارٹمنٹس کے، بہت سارے اداروں کے، وہ میرے پاس ہیں. اور میں آلریڈی بہت سارے جگہوں پہ لکھ چکا ہوں. UN کے اندر میرا کیس ہے باقاعدہ، وہاں میں نے ایک جا کے وہ دینی ہے ٹیسٹیمنی. اس کے علاوہ یورپی یونین میں میرا پینڈنگ ہے معاملہ، اور ابھی مجھے امریکہ جانا ہے. وہاں پہ میں انشاءاللہ اب کوشش کر رہے ہیں کوئی دوست کے سینٹ میں اور دیگر جگہوں پہ میں بتاؤں یہ ساری چیزیں. ہم ارشد شریف کی بات کرتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا، یہ میرا سوال ہے. جی میں جانتا ہوں اس کو. دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، ارشد شریف کے معاملے کو صرف آپ نے زندہ رکھنا ہے. یہ وہ چیز ہے جس سے بڑے بڑوں کی ٹانگیں کانپتی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں بڑا ظلم کیا. ارشد شریف پر ظلم کرنے والے اور پاکستان پر ظلم کرنے والے دو الگ الگ لوگ نہیں ہیں. شہید ارشد شریف کے معاملے کو صرف آپ نے زندہ رکھنا ہے فار دا ٹائم بینگ، وقت بدلنے تک. جب یہ مسئلہ صاف ہوگا نا تو آپ دیکھیے گا کیسے انصاف ہوگا، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہوگا. ہماری پوری اسیسمنٹ ہے. جیسے ہی یہ لوگ کرسیوں سے اتریں گے نا، پاکستان کا سارا میڈیا، میری آج آپ بات لکھ کر رکھ لیں اور اس کو ریکارڈ پہ رکھیے گا، پاکستان کا سارا میڈیا شہید ارشد شریف کا مدعی بن جائے گا. ہم سارے عدالتوں کے اندر جائیں گے، اور وہ لوگ بھی جائیں گے جو آج نہیں جا پا رہے. نمبر 1. نمبر 2، ایک وقت آئے گا کہ عدلیہ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ نیوٹرل ہے. عدلیہ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ انصاف دے سکتی ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے اس کو میڈیا میں اپنی پرسیپشن ٹھیک کرنی ہوگی. تو میڈیا میں اپنی پرسیپشن ٹھیک کرنے کے لیے عدلیہ کے پاس شہید ارشد شریف کے کیس میں انصاف دینے سے بڑا دوسرا کوئی اور ٹول نہیں ہے. تو مجھے بڑی امید ہے کہ آئندہ چند سالوں میں شہید ارشد شریف کا نہ صرف انصاف ہوگا، آپ نے صرف آواز اٹھاتے رہنا ہے. پاکستانی صرف آواز اٹھاتے رہیں، اس پہ بات کرتے رہیں. اور جب ڈیفینیٹلی آپ نے پہلے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ آپ ISI کی کسٹڈی میں تھے، تو جب آپ ان کی کسٹڈی میں تھے آپ نے کیسے حالات فیس کیے؟ میں اس کے اوپر تو کتاب لکھوں تو جا کے پھر کوئی میں پورا کر پاؤں گا، کیونکہ بہت ساری چیزیں روزانہ ایک نئی آپ کو ایکسرسائز ہوتی ہے، روزانہ ایک نئی آپ کو تکلیف ہوتی ہے. ہر دن آپ کا ایک الگ قسم کا دن ہوتا ہے. ظہر سے لے کے عصر تک کا وقت آپ کا کچھ اور ہے، تو عصر سے مغرب تک کا کچھ اور ہے. کیونکہ قید تنہائی جو ہے نا، جس میں وہ آپ کو اکیلے ایک سیل میں کوئی پھینک دے، اور چھوٹے سے سیل میں جس میں آپ واک بھی نہ کر سکیں یا آپ اس میں بھاگ دوڑ نہ کر سکیں، ورزش نہ کر سکیں، آپ وہاں پہ پڑے ہوں اور آپ کو صرف کھانا ملے 2 ٹائم، وہ بھی دروازے کے نیچے سے، تو آپ کے لیے نا زندگی کی ساری رمق ختم ہو جاتی ہے. زندہ رہنے کی خواہش بھی آہستہ آہستہ آپ کی ختم ہو جاتی ہے. پھر آپ کو صرف یہ چیز زندہ رکھتی ہے کہ میں خودکشی نہیں کر سکتا کیونکہ میرے مذہب میں وہ حرام ہے. تو آپ انتظار کرتے ہیں کہ یا تو آپ کو کسی طرح موت آ جائے یا آپ یہاں سے کسی طرح نکل جائیں. تو بے شمار چیزیں ہیں، بہت عجیب چیزیں ہیں. میں انہیں سوچتا ہوں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میں کو پاکستان کا دشمن تھوڑی تھا، میں اس سلوک کو ڈیزرو نہیں کرتا تھا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا اس نے مجھے سکھایا، اس نے مجھے بتایا کہ یہ لوگ کس لیول تک جا سکتے ہیں اور کس حد تک گھٹیا کام کر سکتے ہیں. تو انہوں نے وہ کیا. اور میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی آدمی، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں جو آج سب سے زیادہ بہادر ہونے کا بھی دعوے دار ہے نا، میں اس کی بھی بات کرتا ہوں. اس کو اس سیل میں ڈالیں آپ اس طریقے سے، تو پتہ چل جائے انسان کو. یہ بڑی تکلیف والی قید ہے. اگر آپ کے گھر والوں کو پتا ہے کہ آپ کہاں پہ ہیں، یا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے گھر والے کہاں پہ ہیں، یا آپ کو کم سے کم باہر کی دنیا کے ساتھ کوئی ایک سنگل رابطہ ہے، تو آپ کا جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. جب آپ کو دنیا کا ہی نہیں پتا، مجھے انہوں نے ایک دن کہہ دیا 4-5ویں دن کہ باہر مارشل لا لگ گیا ہے، ہم نے ہر چیز کنٹرول کر دی ہے. اور جس دن میں چھوٹ کر آیا اس دن تک مجھے اسی طرح چیزیں پتا تھی. مجھے اس وقت تک میرے دماغ میں تھا شاید باقی ٹھیک کہہ رہے، باہر مارشل لا لگ گیا، عاصم منیر صاحب نے کنٹرول کر لیا پورے ملک کو. کیونکہ ایک آدمی نے مجھے یہ کہہ دیا تھا، میرے پاس تو کوئی سورس آف انفارمیشن نہیں تھا. میرے ساتھ کوئی بات 20 دن تک آپ سے کوئی بات ہی نہ کرے. یہ بڑی عجیب تکلیف ہے. اس کو جو ہے نا ایسے ایکسپلین نہیں آپ کر سکتے. لیکن ایک چیز ہے، اس تکلیف میں اگر کوئی آپ کو صبر دے سکتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. حوصلہ دے سکتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ہے. آپ کو اس کے اندر کوئی نکال سکتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. وہی آپ کو جو ہے وہ امید دیے رکھتا ہے، اور اس امید وہ آپ کو زندہ. ارشد شریف کے بعد تو آپ کے اوپر کرٹیسزم انتہا پر کرواتی ہے اسٹیبلشمنٹ، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ صحافیوں نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ دیکھیں، بہت آواز اٹھائی. حامد میر صاحب نے کیس بھی کیا عدالت میں، میں ان کے ساتھ
उस केस You का believe in हिस्सा Hamid Mir? देखिए उन्होंने केस किया, मैं उस केस का खुद भी हिस्सा था, हमें वहां इंसाफ नहीं मिला। शुएब रज़ाक साहब जो है वो वकील थे, वो बड़े अच्छे वकील हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। शहीद अरशद शरीफ के साथ भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और बड़े लोगों ने कोशिश की। मुराद सईद साहब क्योंकि दोस्त थे अरशद शरीफ के, उन्होंने बड़ी आवाज उठाई, सोशल मीडिया को बतौर टूल इस्तेमाल किया, हर जगह वो बोलते रहे, फिर उनके अपने हालात कैसे हो गए, लेकिन आज भी वो सारे लोग आवाज उठाते हैं। इमरान खान साहब ने बहुत आवाज उठाई और बहुत सारे और पॉलिटिकल लोग हैं बेचारे, पीएमएलएन के अंदर भी हैं। No, I'm just specific. मैं जो बात कर रही हूँ देखिए, सहाफियों की। ना मेरी फौज का चेहरा जो भी इस्तेमाल लेगा वो ना मेरी फौज की नुमाइंदगी करता है, ना वो मेरी फौज का चेहरा। इस्तिस्ना ना तो इस्लामी है और ना ही शरई है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, मौलवी कह रहे हैं, वो मौलवी कह रहे हैं जिन्होंने इनके लिए वो सब बोला जो उलमा हक शर्मा जो है उसे सुन के आज वो मौलवी भी हाथ खड़े करके बैठे कि नहीं भाई, इस्तिस्ना का कोई ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, इस्तिस्ना का कोई ताल्लुक हमारे दीन से नहीं है, ना कोई शरीयत से इसका ताल्लुक, ना कोई इसकी गुंजाइश। तो अरशद शरीफ जीत रहा है, ये हार रहे हैं और ये इनकी सदा है, ये रोज हारे। याद रखें, जब भी कोई डिक्टेटर आता है ना, पहला काम क्या करता है? आप दुनिया का मॉडल उठाए ना, पूरी दुनिया में ये दो मुल्क साथ साथ है, सिर्फ उनको स्टडी कर ले आप। एक शुमाली कोरिया, एक जनूबी कोरिया, इन दोनों को स्टडी करने आपको सारी बात समझ आती है। जो आजाद कोरिया है, जनूबी कोरिया, वहां आपको मीडिया नजर आए, आजादी इज़हार राय, इंसानों के हुकूक, इलेक्शन और लोगों को उनके मैंडेट की तौहीन वहां पे नहीं मिली। लेकिन जब आप देखते हैं शुमाली कोरिया में, तो इसका बिल्कुल उलट है। तो जहां पे भी दुनिया में डिक्टेटर आए, बादशाह हो, डिक्टेटरशिप हो, आमरीयत हो गया, वहां पे आपको सबसे पहले मीडिया की आवाज कुचलती हुई दिखाई दे। मीडिया को काबू करो, सबसे पहले ये काम करता है। और इस मर्तबा भी इन्होंने यही किया। 2022 में जब इन्होंने ये रजीम चेंज ऑपरेशन प्लान किया, तो इन्होंने मीडिया को काबू करने की कोशिश की। बड़ी मुलाकातें की इन्होंने, बड़ा इन्होंने ग्राउंड बनाया। मैं उनके नाम नहीं लेता जिन्होंने एक एक मुलाकात में सरेंडर कर दिया, लेकिन ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने हथियार नहीं पहने। हमने इनको समझाया था, हमने इनको बताया था कि तुम्हारी मंजी ठुक जाएगी, बाद आ जाओ, ये ना करना। इन्हें समझ नहीं आई, इनको शौक था पंगे लेने का। लो पंगा तुम्हें बताया था, ये मिडिल क्लास, ये तुम्हें टक्कर देंगे, ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम आईने में अपनी शक्ल देखोगे, तुम्हें शिकस्त अपने माथे पे लिखी हुई नजर आएगी। और आज उनको रोज ये शिकस्त तुम्हें रोज दिखाई देती है।